اللہ الرحمن الرحیم باب صدقۃ البقر، یہ باب ہے گائے کی زکوٰۃ کے بیان میں۔ لیس فی اقل من ثلاثین من البقر صدقۃ، نہیں ہے 30 گایوں سے کم میں کوئی زکوٰۃ۔ فاذا کانت ثلاثین، پس جب ہو جائیں 30، صائمۃً، اس حال میں کہ وہ جنگل میں چرنے والے ہوں، وحال علیہا الحول، اور ان پر گزر جائے 1 سال، ففیہا طبیع او طبیعۃ، تو ان میں ایک بچڑا یا ایک بچڑی ہے، وفی 40، اور 40 میں مسن او مسنۃ، ایک مسن یا ایک مسنہ ہے۔ فاذا زادت علی 40، پس جب زائد ہو جائیں 40 پر، وجب فی الزیادۃ، تو واجب ہے زیادتی میں، بقدر ذالک، اسی کے بقدر، الی 60 تک، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ ففی الواحدۃ، پس ایک میں، ربع عشر مسنۃ، ایک مسنہ کا 40واں حصہ ہے، وفی الاثنین، اور 2 میں، نصف عشر مسنۃ، ایک مسنہ کا 20واں حصہ ہے، وفی الثلاث، اور 3 میں، ثلاثۃ ارباع عشر مسنۃ، ایک مسنہ کے 40 حصوں میں سے 3 حصے ہیں۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہ اللہ تعالی، اور صاحبین فرماتے ہیں، لا شیء فی الزیادۃ، نہیں ہے کوئی چیز زیادتی میں، حتی تبلغ، یہاں تک کہ پہنچ جائیں 60 تک، فیکون فیہا، پس ان میں ہوں گے، طبیعان او طبیعتان، ایک طبیعہ یا 2 طبیعے، 2 طبیعے مذکر یا 2 طبیعے مؤنث، وفی 70، اور 70 میں، مسنۃ و طبیع، ایک مسنہ اور ایک طبیعہ ہوگا۔ وفی 80، اور 80 میں، مسنتان، 2 مسنّے ہیں، وفی 90، اور 90 میں، ثلاثۃ اتبعۃ، 3 طبیعے ہیں، وفی 100، اور 100 میں، طبیعتان و مسنۃ، 2 طبیعے اور ایک مسنہ ہوگا۔ وعلی ھذا، اور اسی پر، یتغیر الفرض، فرض تبدیل ہوگا، فی کل 10، ہر 10 میں، من 9 الی مسنۃ، ایک طبیعہ سے ایک مسنہ کی طرف، والجواميس والبقر سواء، اور بھینسیں اور گائیں برابر ہیں۔ اس باب میں گایوں کی زکوٰۃ کا مسئلہ بیان ہوا ہے، جس سے پہلے 2 لفظ ہیں وہ سمجھنے ضروری ہیں۔ طبیع کہتے ہیں 1 سال کے نر بچے کو، اور طبیعہ کہتے ہیں 1 سال کے مادہ بچے کو۔ مسن کہتے ہیں 2 سال کے نر بچے کو، اور مسنہ کہتے ہیں 2 سال کے مادہ بچے کو۔ طبیع 1 سال کا نر بچہ گائے کا، اور طبیعہ 1 سال کا مادہ بچہ جو گائے کا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں۔ مسن 2 سال کے نر بچے کو، اور مسنہ 2 سال کے مادہ گائے کے بچے کو کہتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ گائیں اگر 30 سے کم ہیں تو ان میں تو کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جب 30 ہو جائیں اور وہ جنگل میں چرنے والی ہوں اور ان پر سال بھی گزر جائے، تو پھر ان 30 میں ایک طبیع یا ایک طبیعہ، یعنی نر یا مادہ بچہ واجب ہوگا 1 سالہ، اور جب 40 ہو جائیں گے تو ایک مسن یا ایک مسنہ واجب ہو جائے گا۔ 30 گایوں سے کم میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب گائیں 30 ہو جائیں، جنگل میں چرنے والی ہوں اور ان پر سال بھی گزر جائے، تو ان میں ایک طبیع یا ایک طبیعہ ہے۔ 40 ہو جائیں تو ایک مسن یا ایک مسنہ ہے۔ جب 40 سے زائد ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 60 تک بقدر زیادت زکوٰۃ کا وجوب ہوگا۔ چنانچہ کہتے ہیں اگر 40 سے 1 بڑھ جائے تو پھر 1 میں مسنہ کا 40واں حصہ ہوگا، اور 2 ہو جائیں تو مسنہ کا 20واں حصہ ہوگا، 3 ہو جائیں تو مسنہ کے 40 حصوں میں سے 3 حصے واجب ہوں گے۔ 40 سے اگر بڑھ جائیں تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بقدر زیادت زکوٰۃ کا وجوب ہوگا۔ چنانچہ اگر 1 بڑھ جائے تو پھر اس میں 1 مسنہ کا 40واں حصہ واجب ہوگا، 2 بڑھ جائیں تو 1 مسنہ کا 20واں حصہ واجب ہوگا، 3 بڑھ جائیں تو 1 مسنہ کے 40 حصوں میں سے 3 حصے واجب ہوں گے۔ یہ تفصیل
امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں 40 سے اگر زائد ہو جائیں تو کچھ بھی واجب نہیں ہوگا یہاں تک کہ 60 ہو جائیں۔ جب 60 گائیں ہو جائیں گی تو پھر ان میں 2 طبیعی مذکر یا مؤنث واجب ہو جائیں گے۔ یہ تفصیل امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں 40 سے زیادہ ہو جائیں تو کچھ واجب نہیں ہوگا، ان زیادتی میں کچھ واجب نہیں ہوگا جب تک کہ 60 کو نہ پہنچ جائیں۔ جب گائیں 60 ہو جائیں تو پھر 2 طبیعی مذکر یا مؤنث واجب ہوں گے۔ 70 ہو جائیں تو پھر 1 مثنیٰ اور 1 طبیعہ واجب ہوگا۔ 80 ہو جائیں تو 2 مثنیٰ واجب ہوں گے۔ 90 ہو جائیں تو 3 طبیعہ واجب ہوں گے، اور 100 ہو جائیں تو پھر 2 طبیعہ اور 1 مثنیٰ واجب ہوگا۔ 60 میں 2 طبیعہ مذکر یا مؤنث واجب ہوں گے، 70 میں 1 مثنیٰ اور 1 طبیعہ واجب ہوگا، 80 میں 2 مثنیٰ واجب ہوں گے، 90 میں 3 طبیعہ واجب ہوں گے، اور 100 میں 2 طبیعہ اور 1 مثنیٰ واجب ہوگا۔ اسی طرح جو فرض ہے وہ تبدیل ہوتا رہے گا، مثنیٰ سے طبیعہ سے مثنیٰ کی طرف جو فرض ہے وہ تبدیل ہوتا رہے گا۔ اور آخر میں یہ مسئلہ بتایا کہ بھینسیں اور گائیں یہ سب کے سب نصاب میں برابر ہیں، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ آگے ہے باب صدقۃ الغنم، یہ باب ہے بکریوں کی زکوٰۃ کے بیان میں۔ لیس فی اقل من 40 شاۃ صدقۃ، نہیں ہے 40 بکریوں سے کم میں کوئی زکوٰۃ۔ فاذا کانت 40 شاۃ، پس جب ہو جائیں 40 بکریاں، صائمۃ جنگل میں چرنے والی، وحال علیہا الحول، اور ان پر گزر جائے 1 سال، ففیہا شاۃ الی 120، تو ان میں ایک بکری ہے 120 تک۔ فاذا زادت واحدۃ، جب ایک زائد ہو جائے، ففیہا شاتان، تو ان میں 2 بکریاں ہیں، الی 200، 200 تک۔ فاذا زادت واحدۃ، پس جب ایک بڑھ جائے، ففیہا 3 شیاہ، تو ان میں 3 بکریاں ہیں۔ فاذا بلغت 400، پس جب پہنچ جائیں 400 تک، ففیہا 4 شیاہ، تو ان میں 400 بکریاں ہیں۔ ثم فی کل 100، پھر ہر 100 میں شاۃ، ایک بکری ہے۔ والضأن والمعز سواء، اور بھیڑ اور بکری برابر ہیں۔ اس باب میں بکریوں کی زکوٰۃ کو بیان کیا گیا کہ 40 بکریوں سے کم میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب 40 بکریاں ہو جائیں جنگل میں چرنے والی اور سال بھی ان پر گزر جائے تو پھر ایک بکری ہوگی، اور یہ ایک بکری واجب رہے گی 120 بکریوں تک۔ جب 120 سے ایک بکری بھی زائد ہو جائے، یعنی 121 بکریاں ہو جائیں تو پھر 2 بکریاں ہوں گی، اور یہ وجوب ہوگا 200 بکریوں تک۔ جب 200 سے ایک بڑھ جائے، یعنی 201 بکریاں ہو جائیں تو پھر 3 بکریاں ہوں گی، اور جب 400 بکریاں ہو جائیں تو پھر 4 بکریاں ہوں گی، پھر ہر 100 میں ایک بکری واجب ہوگی۔ اور بتایا کہ بھیڑ اور بکری اس حکم میں برابر ہیں، زکوٰۃ کے لحاظ سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ 40 بکریوں سے کم میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب 40 بکریاں ہو جائیں اور وہ جنگل میں چرنے والی ہوں، سال بھی گزر جائے، تو ایک بکری ہے، اور یہ ایک بکری کا وجوب ہوگا 120 بکریوں تک۔ جب 121 بکریاں ہو جائیں تو پھر 2 بکریاں ہوں گی، اور یہ وجوب رہے گا 200 بکریوں تک۔ جب 200 سے ایک بڑھ جائے، یعنی 201 بکریاں ہو جائیں تو پھر 3 بکریاں ہوں گی، اور جب 400 بکریاں ہو جائیں تو پھر 4 بکریاں ہوں گی، پھر ہر 100 بکریوں میں ایک بکری واجب ہوتی رہے گی۔ اور بتایا کہ بھیڑ اور بکری ان دونوں کا حکم برابر ہے، زکوٰۃ کی تفصیل کے لحاظ سے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔